Animal fiefdom, we are the weakest. Humans are the weakest. So, Bismillah. Bismillah. First, let me get to the political points. And then we get me. हाँ, बेसिकली मैं सुन रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि लोग इस नारे को, इस कॉन्सेप्ट को, आज तक तो मैं कहता आया कि आप इलेक्शनें कराएं, ये इलेक्शन दांधी के हुए हैं, तो किसी ने माना नहीं, किसी ने सुना नहीं, उस वक्त के सो कॉल्ड सेलेक्टेड ने भी नहीं सुना. जब मैंने सेलेक्टेड को विद द हेल्प ऑफ द पॉलिटिकल पावर्स, जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, हम सब ने मिलके, उनका मैंने एक वोट भी नहीं लिया है. पीटीआई ने मुझे एक वोट नहीं दिया है प्राइम मिनिस्टर बनाने में, और हमने हुकूमत बना ली है. अब वो चाह रहे हैं कि आप इलेक्शन पे चलें. तो हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? हमको सिर्फ जो हमारा गेम प्लान है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं. आपने इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स करने, नैब रिफॉर्म्स करने, आपने ये सब रिफॉर्म्स करने जिससे इकोनॉमी इस हाल पे पहुंची है, इस दर्ज पे पहुंची है कि आज आपको मतलब कि वो आई वुड नॉट वांट टू यूज अ नेगेटिव टर्म कि लोग आपको पैसे से भी आपके नहीं देना चाहते हैं, और आपका स्टॉक एक्सचेंज भी खड़ा हो गया है. यही स्टॉक एक्सचेंज जब परवेज मुशर्रफ के ज़माने में था तो मैंने ही आके इनको तैयार किया, तकड़ा किया, और उस ज़माने में 9,000 से जाके जब मैंने छोड़ा तो ये 26,000 पे तकरीबन था. फिगर्स नीचे ऊपर हैं, आप देख लीजिएगा, खुद रिसर्च कर सकते हैं. आप लोग तो सब आजकल रिसर्च साइंटिस्ट हैं, नेट आ जाती है और हर किसी की हर बात सामने आ जाती है. तो इनको जो फिक्र है और जो इनको एक नारा है कि इलेक्शन जल्दी कराएं, तो ये क्या कर लेगा इलेक्शन करवा के? पहले इसने क्या किया? 4 साल इसने क्या किया? और मैंने रात ही मियाँ साहब से बात की और उनको समझाया भी, और उनसे मैंने कंसल्ट भी किया. एंड उनकी कंसल्टेशन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसे हमारे रिफॉर्म्स पूरे होते हैं, जैसे हमारे जो लो हैंगिंग फ्रूट टारगेट्स हैं वो पूरे होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास इस वक्त तेल महंगा है, आप कहेंगे कि आप कहाँ से सस्ता तेल लाएंगे? भाई, वी विल हैव अ डायलॉग. आपको पहले सऊदी ने 1 मिलियन बैरल्स की $70 पे कमिटमेंट की हुई है, वो आपको मिल रही है या मिलनी चाहिए? कितनी मिलनी चाहिए? उसको बढ़ना चाहिए. ये प्राइम मिनिस्टर के ताल्लुकात अच्छे हैं फिर द हाउस ऑफ साउथ, तो वो उनसे बात करेंगे. और जहाँ तक IMF का प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ कि जब तक IMF का प्रोग्राम ऑन रेल नहीं आ जाता, वी विल हैव डिफ़िकल्टीज़. आपको डिफ़िकल्टीज़ है, मुझे डिफ़िकल्टीज़ है. ऑयल की प्राइस हम नहीं बढ़ाना चाहते. देखें ना, एक दफ़ा ऑयल की प्राइस बढ़ती है, हर चीज़ की, चिकन्स की भी कीमत बढ़ जाती है, अंडे की भी कीमत बढ़ जाती है. अब वो कहता है मुझे टमाटर और आलू के लिए थोड़ी मैं आया था. नहीं, मैं तो टमाटर और आलू के लिए आया हूँ भाई. मैंने तो घर के गृहस्थी का ख्याल करना है. मैंने हर चूल्हे को जलाना है. जितने चूल्हे बुझे हुए हैं उन सबको मैं जला के कोशिश करके इकॉनमी चला रहा हूँ. तो मेरे पास आउट ऑफ द बॉक्स काफ़ी थॉट प्रोसेसेस हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स अगर मैं आपसे डिस्कस करूँगा, इफ़ यू वांट टू नो, तो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्ज़ाम्पल. एक आपके पास स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है. स्टेट लाइफ इंश्योरेंस इस वक्त 100 बिलियन से बड़ा सरमाया है आपका. आप 26% किसी को दे दें, किसी बिजनेस हाउस को दे दें जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो. ऐसा नहीं है कि किसी गलत आदमी को दे दें. उनकी प्रॉपर्टी, उनके शेयर्स, वो हुकूमत की 26% आप मार्केट में फ्लोट कर दें. मार्केट से ही आपको जो है वो कम से कम नहीं भी 26% का मिलेगा,
تو آپ کو 8-10 بلین روپیز ملیں گے. تو یہ ایک آؤٹ آف دا باکس کانسیپٹ ہے. ایسے جتنے بھی آپ کی الیکٹرک بجلی کی جو لائنز جا رہی ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے. ہم نے جتنے یہاں سندھ میں ہیں یا پنجاب میں ہیں ان کو پرائیویٹائز کر کے اپنے بکس سے ہٹا کے ان کو ہم پرائیویٹ سیکٹر کے بکس پہ لے جائیں. میں ضرور چاہوں گا کہ پاکستان کے بزنس مین ہم سے کنسلٹ کریں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, اور ان کے بیٹھنے سے ان کا انپٹ بھی لینا چاہتا ہوں, اپنا انپٹ بھی ان کو بتانا چاہتا ہوں. پر سولوشنز ہوں گے آؤٹ آف دا باکس. ان دا باکس جس طرح اکانومسٹ کرتے ہیں اور جس طرح ہمیشہ یہ کرتے رہے ہیں کہ جی اس وقت اکانومی چھوٹی تھی, اس وقت پاپولیشن کم تھی, آپ نے 2% نیچے کر دیا, 2% کم کر دیا, قصہ چل جاتا تھا. آج نہیں چلتا. آج 50,000 روپے میں بھی جو بندہ ہے اس کو تکلیف ہے, بجلی اتنی مہنگی ہے کہ وہ نہیں برداشت کر سکتا. تو ہم نے ایک پروگرام دینا پڑے گا ہمیں, جو پورے سندھ میں ہم پاکستان میں ہم سولر سسٹم جو ہیں اس کے پاور پلانٹس خود نہ بنائیں, انڈیویجولس کو ہم سافٹ لون پہ دیں, انڈیویجولز اپنی زمینوں پہ بھی لگائیں, انڈیویجولز اپنی زمینوں پہ بھی لگائیں, پمپس پہ بھی لگائیں, اور گھروں میں بھی لگائیں. اور وہاں سے جو الیکٹریسٹی بچتی ہے تو جو افورڈنگ سیکٹر ہے, جو کہ آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ہے, اس کو ہم دیں, بٹ وتھ پروویزو کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ اتنی مہنگی ہو جائے کہ اس کا پروڈکٹ جو ہے وہ وائبل نہ رہے. ہم نے نظر پروڈکٹ پہ رکھنی ہے, ٹیکس ہم نے پروڈکٹ سے لینا ہے, اور اس قسم کا میں سسٹم مل کے مطلب کہ ایک پارٹی بھی میں نے چھوڑی نہیں ہے جو پارلیمنٹ پہ ریپرزینٹڈ ہو جو ہمارے ساتھ نہیں بیٹھی ہے. یہ صرف جھوٹ اور جھوٹ کا بولابا ہے. جب کھڑا ہوتا ہے تو ایک انہیں اینجلیکو نہیں ہوتے ہیں, دا پریسٹ, یو نو دیم, دی اینجلیکن پریسٹ ان امریکہ اور اینی ویئر ان دا ورلڈ, ان کی بڑی فالوئنگ ہوتی ہے, اور بڑا مال ہوتا ہے, ان کے پاس پیسہ آتا ہے, اس کے پاس بھی بڑا مال آ رہا ہے, یہ لوگ بیوقوف بن رہے ہیں. تو وہ ایک پرسنالٹی کریٹ کرتے ہیں, کلٹ کریٹ کرتے ہیں, اس کو پھر استعمال کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ پاکستان میں اتنا کر نہیں سکیں گے. ہاں میں ضرور دیکھتا ہوں کہ باہر کے پاکستانی دوست جو باہر سیٹل ہیں وہ تھوڑے گمراہ نے کیے, ان کو گمراہ کیا ہوا ہے, وہ یہاں رہتے نہیں ہیں, ان کو یہاں کی نہ گرمی کا پتہ ہے نہ مہنگائی کا پتہ ہے. ان کو نہیں پتہ کہ میں گڑی خدا بخش سے آ رہا ہوں جہاں 52 ڈگریز تھی. ان کو نہیں پتہ کہ میں 3 دن نواب شاہ میں تھا جہاں 48 مگر لگتی 50 ہے, لو اتنی چلتی ہے. تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. کوئی بھی دنیا کا کتنا بھی سافٹ ہارٹڈ, کتنا بھی اچھا ہماری سوچ رکھنے والا یا ہماری سمپتی رکھنے والا, وہ میرا سولوشن نہیں بنا سکتا. سولوشن میں نے خود بنانا ہے, سولوشنز میں نے پاکستان سے بنانے ہیں, سولوشن میں نے اپنی ملک سے بنانے ہیں. اور پہلی دفعہ اگر فوج اے پولیٹیکل ہوتی ہے تو مجھے باجوہ کو سلوٹ کرنا چاہیے یا اس سے لڑنا چاہیے کہ تم کیوں اے پولیٹیکل ہوئے ہو. اس نے یہ نہیں کہا مجھے کہ یا کسی اور کو کہ تم جا کے زرداری صاحب کو ووٹ دو یا شہباز صاحب کو ووٹ دو. انہوں نے صرف اے پولیٹیکل ہوئے کہ ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے, جو کہ کانسٹیٹیوشنلی ان نے لیا ہوا ہے. ان کا یہ کانسٹیٹیوشن میں ان نے وہ لیتے ہیں, اوتھ لیتے ہیں, اوتھ پہ رہے ہیں. اب اوتھ پہ رہیں تو غلط ہیں, اوتھ پہ نہ رہیں تو بھی غلط ہیں. تو یہ قصہ نہیں چلے گا. یہ شکر ہے میرے مولا کا کہ اس ایکسرسائز میں ہمیں یہ پتہ پڑ گیا کہ وہ نیوٹرل رہ سکتے ہیں, وہ اے پولیٹیکل ہو سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ وہ اے پولیٹیکل رہیں. اور اگر جو بھی ایشوز ہیں سویلینز کے یا قوم کے یا عوام کے, اس کے عوامی نمائندے جو ہم ہیں,
ہم کس بات کی تنخواہ لے رہے ہیں, کس بات کے ہم ایزی ٹریول لے رہے ہیں, کس بات پہ ہم نے لوگوں کے ساتھ جا کے وعدے کیے. میرے کو نواب شاہ کے لوگوں نے 1,15,000 ووٹ کیوں دیے ہیں؟ تاکہ میں ان کی ریپرزنٹیشن کر سکوں, ان کے مسئلے دنیا میں بتا سکوں, ملک میں بتا سکوں اور دیکھ سکوں. اگر انشاءاللہ ابھی نئی حکومت آئی ہے, جیل ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے, ہم بیٹھیں گے. ابھی شہباز شریف صاحب گئے ہوئے ہیں باہر, وہ واپس آئیں گے. صرف اگر کرونا والا آپ حساب نکالیں کہ کرونا کے زمانے میں ہم نے فرام ہاؤس ورک شروع کیا تھا, ابھی کتنی پرسنٹیج آف پیپل, کین آئی ہیو سم واٹر پلیز, کتنا پرسنٹیج آف پیپل کین لیو لائک دیٹ؟ اگر ایسی ہے تو اس کی بھی ہم نے ایرتھمیٹک نکالنی ہے کہ بھائی اتنی پرسنٹیج لوگوں کی جو ہے وہ گھر سے بھی کام کر سکتی ہیں. ابھی 2 مہینے کی بچوں کے اسکول کی بھی چھٹیاں ہونے والی ہیں, تو وہ فیملیز بھی گھر پہ ہیں. تو ہم نے اس طرح کی کٹنگز دیکھ کے, اس طرح کے پیونت لگا کے درخت کو, اس کو پھر دوبارہ پھلدار کرنا ہے. سو دیٹ از بیسکلی the thought behind my mind. Everything has to be thought accordingly. پانی کے مسئلے میں بھی گلیشیئر جا رہا ہوں تیرے ساتھ, اور تو وہاں ڈگ کرے گا میرے ساتھ, اور ہم دونوں ڈگنگ کریں گے. جی الحمدللہ کچھ گلیشیئرز میلٹ ہوئے ہیں, پانی آ رہا ہے. پانی کا بڑا مسئلہ تھا. میں خود انٹیریئر میں تھا, اپنی فصلوں کو دیکھ کے بھی رو رہا تھا, غریبوں کی فصلیں دیکھ کے بھی رو رہا تھا. تو پانی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, الحمدللہ مولا کرم کرے گا انشاءاللہ. ہم یہ تو نہیں کہیں گے لوگوں کو کہ عمرے پہ مت جاؤ, واپس آ جاؤ, میں نے جلسہ کرنا ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ جو ہیں دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ہم اس پہ کام پہ لگائیں گے. پانی ایک ایشو ہے. ہم نے سندھ میں, میرے حساب سے چیف منسٹر کو پتا ہوگا, کتنے ہم نے کینالز جو ہے ان کی لائننگ کی, کتنی لائننگ کی ہے, ہنڈریڈز آف کلومیٹرز کی ہم نے لائننگ کی ہے. تھوڑا اس کا فرق ہے. اسلام آباد یہ نہیں سمجھتا, اس لیے کہ پنجاب میں یہ ایشو نہیں ہے. پنجاب کے جو ویلز ہیں, پنجاب کا جو ٹیوب ویل ہے وہ میٹھا ہے. ہمارے ہاں ٹیوب ویل جو ہے وہ کھارا ہے. تو اچھا وہ ہم پہ افیکٹ ہے سی کا. واٹر ٹریولز انڈر دا لینڈ, سو وہاں سے جا کے بھی افیکٹ کرتا ہے. بدین تک تو ہمارا سمندر اوپر آ گیا ہے, وہاں سے بھی افیکٹ کرتا ہے. تو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے کہ ہماری ٹیل اینڈرز کی, ہم ٹیل اینڈرز ہیں, تو ہم اس کے لیے ہر کام کر رہے ہیں جو ٹیل اینڈرز کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ٹیل اینڈرز کا وہ ہم مسئلے آہستہ آہستہ, ایک ساتھ تو کوئی بھی مسئلہ سالو نہیں ہو سکتا. یہ جو لوگ اب ٹی وی پہ یہ گانا گا رہے ہیں کہ فریش الیکشن کراؤ, فریش الیکشن کراؤ کہ جو بھی آئے گا اس کو یہ پرابلمس سالو کرنے ہیں, تو ہمیں کرنے دو, ہمیں کرنے دو, پھر ہمیں جانے دو الیکشنز میں, وی ول سی. اور مجھے لاس تو بنانے دو. اس لا پہ تو سارا جھگڑا ہے, جس پہ یہ سلیکٹڈ یا کوئی اور سلیکٹڈ لایا جا سکتا ہے. ایسا تو لا نہ ہو نا. اور سارے میں نے صرف ہم نے لاز چینج کرنے, امپروومنٹ کرنی ہے, اور اس کے بعد الیکشن میں جانا ہے. Whether it takes 3 months, 4 months, there is not an issue. We have to work on the implementation of our policies of improving the electoral role. ہاں, جیسے فورن پاکستانیز کا ایک نے وہ بنایا ہوا ہے, we have no issues. ہم ڈائلاگ کر کے فورن پاکستانیز کے لیے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف سیٹس رکھ دیں گے. جیسے آپ کے پاس سیٹیں ہیں فار منارٹی, فار سیٹیں ہیں فار دا ویمن, تو ہم ان کے لیے سیٹیں نکال لیں گے. جو پارٹیز اتنے پرسنٹیج ووٹ لیتی ہے اس کے حساب سے اس کی سیٹیں ہو جائیں گی. پھر وہ سعودی میں دیں یا لنڈن کو دیں یا ٹیکسس میں دیں, جہاں بھی پاکستانی اس کی میجورٹی ہے, موسٹلی برٹن میں ہے, تو وہاں دیں. یہ تو اتنا بڑا ایشو ہی نہیں ہے جس کو اتنا ایشو بنایا ہوا ہے.
ہر چیز کو یہ پولیٹیسائز کرتے ہیں اور اس سے پولیٹیکل نیگیٹیوٹی آتی ہے. اس لیے اٹ از ناٹ دا رائٹ ایشو. ایشو ہی خراب ہے, ایشو ہی غلط ہے. جب جو بھی آپ غلط راستہ لیں گے غلط ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے, جو آپ صحیح راستہ لیں گے صحیح ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے. اور میں نے شروع سے 5 سال میں نے آئی واز ناٹ دا چیف ایگزیکٹو, یوسف رضا واز دا چیف ایگزیکٹو, جس بیچارے کو نکالا بھی گیا, مگر میں نے کبھی ججز کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائی. ہمیں 5 سال تو یہ پرویز مشرف صاحب مجھے جیل میں رکھ کے بیٹھے تھے. ہم ڈکٹیٹر اس کو ضرور کہتے تھے, مگر ہم نے کوئی مہم اس کے گھر پہ جا کے ہلا نہیں بول دیا. اور میں تو اب بھی کہہ چکا ہوں, انٹرنیشنلی کہہ چکا ہوں کہ میں تو مشرف کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھے اور پھر اس سے سبق حالت لگے, اس کو پتہ پڑے کہ سکرات کیا ہے, کیا تکلیف ہے. جو کسی کو دکھ دے کے, کسی کو اساسینیٹ کر کے جو جاتا ہے یا کہیں, تو اس کو اللہ بھی پوچھتا ہے. صرف یہ دھرتی نہیں ہے, صرف یہاں کا لا نہیں ہے, ایک اور لا ہے اوپر کا, اس لا نے بھی آپ سے پوچھنا ہے. ہمارے ورکر اس زمانے میں کہتے تھے ضیاء الحق کے لیے کہ پاش پاش ہو جائے گا. میرے کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ پاش پاش کیسے ہو جائے گا, اور جب ہوا تو پھر پاش پاش ہو گیا. تو ان کی وہ نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو, تو زبان خلق تھی, وہ بیانڈ مائنڈ تھی, زبان خلق تھی. تو آئی تھنک وی شوڈ لیٹ دی انسٹیٹیوشن اپنا کام کریں, ان کو وہاں مدد کریں, ہر ڈپارٹمنٹ اپنا کام کرے, اس کو مدد کریں. بیوروکریسی کو تباہ کر دیا ہے, ملک کو نے تباہ کر دیا ہے. ریلیشن شپس انٹرنیشنل کنٹریز تقریباً جسے کہتے ہیں نا موجود ہی نہیں ہے. دے ہیو لاسٹ دیئر ٹرسٹ ان یو. تو اس کو وی ول ٹرائی اینڈ امپروو ایز مچ ایز وی کین. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کو اتنے امپاور کریں. پاکستان کو مولانا نے اتنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن اچھی دی ہے کہ صرف ہمارے یہاں اگر یہ مذاق نہ ہوتا رہے تو آپ اس کا ہی اتنا بڑا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. ایک طرف چائنا ہے, تو سیکنڈ لارجسٹ پاور ان دا ورلڈ اینڈ اٹس اے کانٹیننٹ. پھر اس سے سینٹرل ایشین کنٹریز ہے, بیک پہ ہمارے انڈیا ہے, اس طرف ہمارے ایران ہے, 140 میل دور مجھ سے عمان ہے. اگر عمان کی طرف میں راستہ بنوا دوں اور میں کوئی ٹرین بنوا دوں تو آپ یو آر آن دا عمانی سوئل. ونس یو آر آن دی عمانی سوئل یو آر ان ٹو سعودی عربیہ بائی روڈ, یو آر ان ٹو یو اے ای بائی روڈ, عراق, سب کچھ آپ کو بائی روڈ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک زمانے میں ہوتا تھا, لوگ بائی روڈ جاتے تھے یورپ. آپ کو یاد نہیں ہوگا مگر مجھے یاد ہے, اس لیے کہ میں اتنا ہوش تھا مجھے کہ لوگ ڈرائیو کرتے تھے آل دا وے ٹو یورپ اینڈ ڈرائیو بیک اینڈ اٹ واز کنسیڈرڈ اوکے. اب بھی آپ کے پاس ٹرین لائن ہے فرام انڈیا ٹو ٹرکی. اس کو انہانس کرنے میں آئی ڈونٹ تھنک چائنا اور اینی ادر کنٹری وڈ بی اگینسٹ اٹ, دے وڈ بی فار اٹ. اس کو فاسٹ لین بنائیں, فاسٹ ٹریک بنائیں, اینڈ ڈیفینیٹلی سارے ڈیسیشنز ہم نے لینے ہیں سب دوستوں کے ساتھ مل کے. یہ نہیں ہے کہ میں ایک بات کروں گا اور میاں صاحب دوسری بات کرے گا اور تھرڈ پارٹی مولانا صاحب کوئی اور بات کرے گا. سب ہم مل جل کے مل بیٹھ کے اور یہ ری اٹریٹ کریں گے سچویشن کو اور سنبھالیں گے اور مقابلہ کریں گے. جو ڈیموکریسی اس میں جیت ہار تو ہوتی رہتی ہے, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے ہمیشہ ہی اپوزیشن کی پالیٹکس کی ہے, تو مجھے اس سے کوئی خوف نہیں آتا, اب بھی کرتا تھا. میں نے خود جج کو کہا کہ اب 3 مہینے ہو گئے مجھے ان کے پاس, نیب والوں کے پاس, انہوں نے مجھے عید کی نماز نہیں پڑھنی دی ہے, اس لیے مجھے آپ جیل بھیجو. اس لیے کہ جب میں جیل میں ہوں تو میرے پاس رائٹس ہے. جو دوست جیل نہیں گئے اور اللہ آپ کو نہ بھیجے, ان کو نہیں پتا کہ جب ونس یو آر ان پرزن اینڈ ونس یو آر انڈر سے چارج, اگر آپ کو چارج لگ جاتا ہے تو دین یو ہیو پرزنرز رائٹس, جس میں آپ کو کم سے کم سیل ملتا ہے, کم سے کم آپ کو چرپائی ملتی ہے, پنکھا ملتا ہے. وہ بھی ایک غنیمت ہے وہاں سے.
جو نائب نہیں بیٹا، عام تھانے پہ بھی جب ریمانڈ ہوتی ہے، ریمانڈ سے بہت بہتر ہے کہ بندہ جیل پہنچے. سو یہ اوپر نیچے کے سفر ہم دیکھتے آئے. جو بیوی شہید کو شہید کر دیا گیا تو ان کرنے والوں نے تو یہی سوچا نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ ختم کر دیں گے، اس لیے کہ ایک ہی سیکولر پارٹی ہے، ایک ہی پارٹی ہے جو رائٹ آف دا لیفٹ ہے، جو آپ سے ٹوڈیز ورلڈ میں امپورٹنٹ ہے، پاکستان کو بچا سکتی ہے. انہوں نے سمجھا کہ ہم بی بی صاحبہ کو شہید کر کے پاکستان توڑیں گے. یہ کانسپریسی صرف ہمارے خاندان کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں تھی، یہ کانسپریسی پاکستان کے خلاف تھی. ان کا مطلب تھا پاکستان کو توڑنا. اگر اس دن میں پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں مارتا تو پھر سچویشن یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں خود کچھ سچویشن کریٹ کرتا، پھر سچویشنز کریٹ ہو جاتی ہیں، پھر ان سچویشنز پہ کوئی اور آ کے اس کی اونرشپ لے لیتا ہے. تو ملک کے معاملے میں، قوم کے معاملے میں، حالات کے معاملے میں، انٹرنیشنل ریلیشنز کے معاملے میں ون ہیز ٹو بی ویری کلیئر. یہ کون سا بنگال کا نواب ہے جس کے ساتھ میر جعفر اور میر صادق ہو گیا؟ یہ کون سا بنگال کا نواب ہے؟ کل کا وہ کہتے ہیں کرکٹر، اس کا کیا واسطہ کہ یہ لوگوں کو تمغے دے رہا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق؟ وہ نواب آف ڈھاکہ تھا، ایسٹ بنگال تھا. بنگال میں وہ بھی تھا، بہار بھی بنگال میں تھا. اس پہ آ کے برٹش نے اٹیک کیا اور برٹش نے ایک کانسپریسی بنائی جس میں انہوں نے ان کو جا کے پھر اسٹیٹس دی. اور آپ تھوڑا یو ول نو بیٹر، دس اے بک ریٹن بائی سکندر مرزا سن، اس کو ہی آپ پڑھ لیں تو یو ول گیٹ اے لٹل پکچر آف آل واٹ ہیپن. دس از اے کنٹینیوشن آف آل دیٹ. اس کا کیا واسطہ آج کی سچویشن سے؟ اس لیے کہ چونکہ میں نہیں ہوں اس لیے کوئی نہیں ہونا چاہیے. 300 ملین پیپل، میں تو 220 ملین نہیں مانتا. As far as I am concerned, پاکستان کی پاپولیشن ٹوڈے از 300 ملین پیپل، اور اس میں ہم نے پاکستان کو بنانا ہے، سنبھالنا ہے. آپ دوستوں کو سنبھالنا ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کو سنبھالنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو سنبھالنا ہے. ابھی تو میں گرینڈ فادر پہلی دفعہ بنا ہوں تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. یہ جو کچھ گمراہ دوست ہیں کہہ رہے تھے کہ 3 دن کے لیے دبئی چلا گیا، یہ کیا؟ بھائی میں اپنے بچے کو دیکھنے گیا تھا. یہ نہیں کہتے کہ اتنے سال میں نے کسی کو کہا نہیں کہ میں نے جانا ہے، میں نے اپلائی نہیں کیا، میں نے کورٹ میں نہیں اپلائی کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں. میں تب گیا جب مجھے میرا نام ہٹایا گیا ECL سے، اور 3 دن کے لیے گیا. اس کے بعد میں کانسٹیٹوئنسی میں تھا، اپنے والدین کے قبرستانوں میں تھا، اپنے دوستوں کے پاس تھا، اپنے پیپلز پارٹی کے ورکروں کے ساتھ تھا، ان کا پیار میں دیکھ رہا تھا. تو انشاءاللہ میری نظر میں پاکستان اگر چلا سکتا ہے کوئی تو ہم چلا سکتے ہیں، یہ نہیں چلا سکتا. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ نہیں چلا سکیں گے، یہ اپنے زور سے گریں گے، اور وہی ہوا، یہ اپنے زور سے گرے. ان کے اپنے ہی دوستوں نے ان کو چھوڑا نا. وہ کیوں چھوڑا؟ کہ ان کی پولیٹیکل کمٹمنٹ پوری نہ کر سکے. یہ نہیں تھا کہ ان کو کوئی روڈ نہیں دیا یا راستے نہیں دیے یا پل نہیں بنائے. ان کی پولیٹیکل کمٹمنٹ تھی. یہاں گورنر وہ کس کو لگا کے بیٹھا تھا؟ PTI کا، جس کا کوئی واسطہ نہیں سیاست سے. ہم اس لیڈی کو لے کے آئے ہیں، ڈیفینیٹلی اٹس بین اے پولیٹیکل ڈیل. MQM نے آنے کے لیے یہ پوزیشن رکھی تھی کہ آپ نے ہمارا گورنر بنانا ہے، تو مجھے بنانا پڑا. مگر the lady comes from a family, a second generation political family. ان کے والد بھی سیاست میں تھے، ان کی بہن کی یاسمین لاری جو ہیں ان کا بھی بڑا یہاں کام کیا ہوا ہے کراچی میں، اور ان کا بھی کام ہوگا انشاءاللہ. ان سے بھی کام لیں گے. ہم اگر کوئی جگہ چھوڑ دیں گے تو کوئی اور فورس آ کے وہاں بیٹھ جائے گی. تو MQM کو بھی ہم نے صحیح راستوں پہ لگا کے کام لینا ہے.
اپنے دوستوں کو بھی صحیح راستے سے لگا کے کام لینا ہے، سب سے بیٹھ کے مل کے اٹھ کے بیٹھ کے. اور اب میں تیار ہوں آپ کے سوالوں کے لیے. بسم اللہ. ایک مائک بند کریں پلیز. نہیں پانی. شکریہ جزائر صاحب. ایک تو آپ کے سامنے اگر میں یہ کہوں آپ سب جانتے ہیں، لیکن آج میرے خیال میں جو ایک طرف بہت میں بہت ہی سختی سے کہا تھا کہ ہمیں معاملات میں مت کھینچیے سیاست میں. آج پال آصف صاحب نے جو منسٹر آف ڈیفینس ہیں انہوں نے دو باتیں کی. ایک تو بہرحال باجوہ صاحب کے بارے میں کہا، پھر فیض حمید کا باقاعدہ نام دیا. میرے بارے میں کیا کہا؟ میں نے تو نہیں سنا. انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن، جو خاص بات یہ کہی کہ یہ ممکن ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ یعنی نومبر سے پہلے ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم طے کریں گے الیکشن کب ہوں گے، لیکن کولیشن گورنمنٹ میں ایک منسٹر آف ڈیفینس اس طرح کا پالیسی اسٹیٹمنٹ دے، یقیناً یا تو اس نے پرائم منسٹر کو اعتماد میں دیا ہوگا، لیکن واضح طور پر نومبر سے مطلب یہ ہے کہ اگست سے ستمبر میں ہوں گے. خواجہ صاحب کی اپنی سوچ ہے، مگر خواجہ صاحب اپنے پارٹی کی قیادت کے نیچے لازم ہے کہ وہ پارٹی کی بات سنیں اور چلیں. ان کی کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے، مگر پی ایم ایل این کا میرے ساتھ یہ ڈیسیشن ہے کہ جب تک ہم الیکٹرل ریفارمز نہیں کر دیتے، جو میں نے آپ کو بتایا رات کو بھی، اسے کوئی کسی کی پوسٹنگ ہو نہ ہو، کوئی ہو چیف یا نہ ہو، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. ہماری پوزیشن یہ ہے کہ جیسے آپ الیکٹرل ریفارمز کرا لیں، آپ لاء میں تبدیلیاں لے آئیں، آپ فارن پاکستانیز کا ووٹ کا ڈیسیشن لے لیں. اس کے بعد اگر آپ نے اکانومی ایسی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں جانا چاہیے، پارلیمنٹ سمجھتی ہے، تو وی ہیو نو ایشو. ایک منٹ پلیز. باری بات رفت صاحب. چھوٹا سا میرا سوال تھا آپ سے کہ ارجان آپ کا کاروباری حلقوں میں بہت اثر و نفوذ ہے. آپ نے بھی ایک منصوبہ شروع میں پیش کیا، مارکیٹ میں شیئر فروٹ کرنے والا، تو مالی بحران سے نکل سکتے ہیں. کیا آپ کی تجاویز یہ جو ہے حکومت کی سطح پر بھی اس پہ عمل درآمد کروانے کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے؟ کیونکہ خاص طور سے آپ نے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے تو آپ یہاں کاروباری حلقے میں بھی اثر و نفوذ رکھتے ہیں، تو کوئی ایسا منصوبہ ہے ہاں کہ سر، مالی بحران سے نکل سکے؟ یہ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک میں نے آپ کو اگزامپل دیا، رول اوور آف یور لونز از another way. جب آپ کا رول اوور ہو جائے تو پھر آپ آئی ایم ایف سے دوبارہ بات کریں. جو آپ کی پرائیویٹائز ہو سکتی ہیں آن گڈ پرائسز، گڈ تھنگس، اس کو آپ پرائیویٹائز کریں. اور میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ 100% پبلک کا شیئر بیچ لیں، اس میں 20% تو میں نے پہلے کہا ہوا ہے کہ سب لیبر کا ہے، تو باقی 26% آپ صرف دے کے اور مینجمنٹ ٹرانسفر کریں، اور اس میں دیکھیں پھر آپ کو کتنا ایڈوانٹیج ملتا ہے. جائیں اپنے اسٹاک کے تھرو تاکہ اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھ سکے. اکرم بل صاحب. ڈاکٹر صاحب، ایک تجزیہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ جو عسکری قوتوں کا جائزہ لیتے ہیں، ان پر لکھتے ہیں، خاص طور پر عائشہ صدیقہ یہ کہتی ہیں کہ کسی بھی طور پر عمران خان کے پیچھے اب بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا حلقہ اس کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے اس کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے اور ٹریپ کر دیا گیا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سابق اپوزیشن اور موجودہ حکومت کو. تو کس حد تک یہ بات درست ہے؟ کیونکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاید آپ کو ٹریپ کیا ہوگا، پہلے بھی ایک دفعہ ٹریپ ہو گئے تھے بلوچستان میں، تو کیا آپ کو بلوچستان کی طرح دوبارہ یہاں آپ کو ٹریپ تو نہیں کیا گیا ہے؟ نہیں، انشاءاللہ آپ تھوڑا ہمارے ویسے بھی ہماری ساتھ اتنی کانسپریسیز ہوتی رہی ہیں پاکستان میں اسٹارٹنگ فرام 47 ٹل ٹوڈے کہ ہماری جینز میں آ گیا ہے. تو ہر چیز میں ہم کانسپریٹل رول ڈھونڈتے ہیں، اگر نہ بھی ہو تو ہم خود ڈھونڈتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا، میں سن رہا تھا کسی کو ٹی وی پہ، تو وہ کہتا ہے کہ چائے والا جو ہے اس کے پاس چائے پینے جاؤ تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کون سی جاوید میاں آزاد نے چھکا صحیح نہیں لگایا، چوکا لگایا،
कौन सी जगह क्या नहीं किया। और मिनिस्टर जो हैं, ये जितने मिनिस्टर हैं, ये सब इस काम को नहीं करते, उस काम को नहीं करते। जो उसको काम नहीं आता, जिसको आना चाहिए, वो चाय बेच रहा है, चाय बनाना है। तो बाकी हर चीज़ पे उसके पास एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हमारे यहाँ हर होटल में, चाहे इंटीरियर में हो चाहे यहाँ हो, वो बैठे हुए हैं और उनका एक ओपिनियन है और उस ओपिनियन को वो उठा रहे हैं। और लोग, कोई बाय करता है, कोई नहीं करता। ये पार्ट ऑफ आवर साउथ एशियन कल्चर है। एक मिनट, अरबाज जांडू साहब। एक तो आप माशाल्लाह घोड़ों के शौकीन हैं, एक जो आप जिस ओहदे पर रह चुके हैं वो सदारत का होता है। अभी एक सदर और वहाँ बैठे हुए, उसने घोड़े की तरह गया किया, इसीलिए में गया चलता देखा जान की अच्छी बात समझ। तो वो जो भी उसके पास समझ जाती है वो कहता है मैं ना मानूं। तो इस पोस्ट पे रहकर वो क्या इस तरह की हरकत या इस तरह की वो कर सकता है? बेटों की तो छोटा सा एक और है क्योंकि दुखदायक सवाल है कि हमारी एक बलोच बहन ने खुदकुश हमला किया। क्या ये सिचुएशन हमारे लिए काबिल कबूल है? नहीं, काबिल कबूल तो बिल्कुल नहीं है। और मैं आपसे अर्ज करूं, मुझे पर्सनली उसका सदमा हुआ, उस हमारी बेटी का, बलोच बेटी का मुझे सदमा हुआ कि उसको इतना मेंटली ब्रेन वॉश किया है कि वो इस मैच पे चली गई कि वो चाइनीज़ को यहाँ, ये तो नहीं है कि कोई प्लांट बना रहे थे या कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे थे, टीचिंग कर रहे थे। चाइनीज़ लैंग्वेज सिद्धियों को सिखा रहे थे। लैंग्वेज सीखना है, कोई गुनाह तो नहीं है। उस पर नाराज़गी, और वहाँ से इतनी नाराज़गी कि आप ग्वादर भी छोड़ दें। भाई क्यों छोड़ दें, कैसे छोड़ दें? हमने दिया है ग्वादर, हमसे बात करो, क्यों दिया है, डायलॉग करो, किस लिए दिया है? पाकिस्तान के लिए दिया है। मेरा अपना तो वहाँ 1 एकड़ भी नहीं है। बेसिकली तो पाकिस्तान का फ्यूचर है। चाइना को फ्यूचर को अपने साथ बांधने की बात है, इसलिए कि चाइना को जापान सी में इश्यूज है। हम चाहते हैं उसको वार्म वाटर एंट्री, तो वार्म वाटर एंट्री हमने दी चाइना को एज अ फ्रेंडली कंट्री, फ्रेंडली पोर्ट टू बी यूज्ड बाय चाइना एंड पाकिस्तान टुगेदर। हमारे लिए भी इट्स सिक्योरिटी पोजीशन कि वहाँ जो हमारा एयरपोर्ट बनेगा और उस पॉइंट पे जो बनेगा वो फर्दस्ट है हमारे नॉन एडवर्सरीज से, वो फर्दस्ट है। तो इट इज़ हमारे लिए सिक्योरिटी एक शील्ड है, उनके लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इंशाल्लाह जब ये मिलेंगे तो दोनों को फ़ायदा होगा। समझ आई? अलवी साहब को थोड़ी सोच कम है, वो डेंटिस्ट आदमी है, उसको क्या पता सियासत क्या है। तो वो सियासत करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी बहुत हिंड्रेंसेस करते हैं। वी विल हैंडल इट। जी प्रेसिडेंट साहब, मेरा सवाल आपसे है कि आपने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात करेंगे। एक आपके साथ भी पीपल्स पार्टी ने खासतौर पर आपकी फैमिली के साथ और अपोजिशन की तमाम जमातों के साथ नैब का जो रवैया रहा और जिस तरह के केसेस बनाए गए, तो नैब के बारे में आपके इस इत्तेहाद में, जो हुकूमती इत्तेहाद है, इसने क्या सोचा था अपने इत्तेहाद से पहले, और अब आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या नैब इसी तरह चलेगी या नैब के बारे में भी कुछ? नहीं, नैब में बेहतर नॉन पॉलिटिकल ऑफिसर्स रखेंगे। कोई भी पॉलिटिकल इस्तेमाल ना हो नैब का, किसी को ब्यूरोक्रेट को डर नहीं हो, खौफ नहीं हो। हर ब्यूरोक्रेट अभी तो फाइल देखते हुए साइन करते हुए कहता है साइन, तो डरता है, खौफ करता है। ये मैं सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इवन इस्लामाबाद। तो वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबल पीपल, द ब्यूरोक्रेसी आउट ऑफ नैब। मेरी सजेशन उनके साथ ये कि ब्यूरोक्रेसी को अब नैब से अलग कर दो। ब्यूरोक्रेट्स के जो करना पड़ता है वो पॉलिटिकल गवर्नेंस पे करना पड़ता है। हाँ, पॉलिटिशियंस हम हाजिर हैं, जब नैब हमें बुलाए हम जाने के लिए तैयार हैं, मगर उसमें
कुछ तरमीम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से गरीब उठाते हैं, वो बेचारे उन गरीबों उनको देखते हुए और फिर वो प्ली बार्गन 20% उनकी जेब में, 30% किसी और की जेब में, पता नहीं कहाँ गया पैसा। क्लेम इतने बड़े बड़े, पैसा कहाँ है, कहीं नहीं है। सो मे बी, शुड बी, कुड बी, वुड बी पे है। जी अमित सुब्रो जी हैं। मेरा सवाल ये है कि 75 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं, जो भी नाकामियां हैं वो सियासतदानों के खाते में डाल दी जाती हैं, हक़ाइक़ को अक्सरियत तस्लीम नहीं करती। तो क्या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद कोई चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स, कोई इस मुल्क को बेहतर तौर पर चलाने के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट में पॉलिटिकल विंग्स हैं, खासतौर पे जो अस्करी इदारे हैं, क्या आप सब पॉलिटिशियंस मिलकर वहाँ पर पॉलिटिकल विंग्स का खात्मा कर सकेंगे? कोई इस तरह का क्यों नहीं काम कर लेते ताकि पॉलिटिक्स को प्योर पॉलिटिक्स बनाया जाए और इदारों को प्योर जो उनके मकासद हैं, जिन मकासद के लिए वो इदारे बनाए गए हैं, वो सिर्फ वो काम करें जो उनका काम है। क्या इस पर कोई काम कर सकते हैं आप इन फ्यूचर? इंशाल्लाह। मैंने ये सिलेक्टेड को ही कहा था, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि भाई हमें छोड़ो, तुम एक इकोनॉमिक चार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स बना लो कि ताकि तुम्हारा पाकिस्तान, इसलिए कि मुझे पता है ना लार्जेस्ट इंटरेस्ट पाकिस्तान में अगर है तो हमारा है, हम लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं। वो दूसरी बात है कि कहीं हमको जीतने दिया जाता है, कहीं नहीं दिया जाता, दैट इज़ अनदर बॉल गेम, मगर वी आर स्टिल द लार्जेस्ट पॉलिटिकल फोर्स इन पाकिस्तान, तो जाना तो हमारा ही है। तो इसलिए मैंने इनको सजेस्ट किया था, मगर ये सेलेक्टेड को समझ नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूँ। मसला ये है कि उसके साथ अगर मेरे साथ मेरा फाइनेंस मिनिस्टर आएगा और कहेगा कि जी मैं ये करता हूँ, नो यू कांट, लेट्स टॉक अबाउट, इसको जो कहते थे वैसा कर देता था। फिर डॉलर को आपने, रुपये को इतना कमज़ोर करना ही नहीं था कि वो 160 195 का डॉलर हो जाए। मेरे ज़माने में भी डॉलर स्विंग करता था, मगर 60 से ऊपर नहीं जाने दिया जाता था। वी वुड इंटरफेयर, वी वुड टॉक, वी वुड वॉक, वी वुड टॉक टू द IMF। मैं जब आखिरी स्टेजेस पर था अपनी हुकूमत में तो IMF आई थी, मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा भाई मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मेरा ज़रूरी नहीं है कि अगला मैंडेट मेरा हो, किसी और का हो, तो आई विल बी इररिस्पॉन्सिबल इफ आई एम टॉकिंग टू यू टुडे। सो ऐसा होता रहता है। क्यों आपने बात नहीं करनी है, मेरे से वैसे ही नाराज है। वकास बाकी सर इलेक्शन अलायंस का तो इलेक्शन के वक्त पता पड़ता है, जब आप इलेक्शन करने जा रहे होते हैं तब पता पड़ता है कि ये गांव दे रहा है वोट और वो गांव नहीं दे रहा है वोट। वो हमारे यहाँ सिंधी में कहते हैं हाउ की तो भूख ही नहीं है तो कोई मना नहीं करता, ये नहीं कहता कि मैं आपको वोट नहीं दूंगा, वो कहते हैं हाजिर से हाजिर देंगे। पता तब पड़ता है या डब्बा खुलता है। तो ये इलेक्शनल अलायंसेस तो तब होंगे जब हम किसी दर्ज पे पहुंचेंगे। और कराची तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा हमारा सासा है, इसको हमने किसी भी हुकूमत ने, हमने दूसरों ने, हमें चाहे फेडरल गवर्नमेंट से इश्यूज थे, फेडरल गवर्नमेंट ने हमें बनाने नहीं दिए। जब हम खुद फेडरल गवर्नमेंट में थे तो हमें ऑल ओवर पाकिस्तान का सोचना था, तो हम अकॉर्डिंगली फंड्स में देता रहा हूँ। ये नहीं है कि आप अगेन मैं आपसे कहूँगा कि नेट पे देख लें पहले के क्या कितने रोड थे सिंध में और अब कितने रोड हैं, पहले क्या फैसिलिटीज़ थी और अब क्या फैसिलिटीज़ है, वेदर वो हेल्थ सेक्टर में है, वेदर वो रोड सेक्टर में है, वेदर वो लाइनिंग के सेक्टर में है, ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आफ्टर द 18th अमेंडमेंट मेरी नज़र में काम हुआ है सिंध में। मज़र अब्बास रज़ाई साहब, दो सवाल हैं।
ایک یہ کہ آپ نے کیا خود مراسلات پڑھا ہے، اور اگر اس مراسلے میں یہ لکھا ہے کہ امریکن آفیشل ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتی ہے تو ہم تمام پاکستان کو معاف کر دیں گے، اگر ناکام ہوتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز، اگر آپ نے وہ مراسلہ پڑھا ہے اور یہ امریکن آفیشل کے حوالے سے چیز موجود ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ قابل مذمت ہے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، چاہے وہ مداخلت ہو، سازش ہو یا نہ ہو، مداخلت ہے۔ دوسری بات یہ کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے بھی اور ایون ادروائز بھی، ایک گورنمنٹ سلیکٹڈ ہو، الیکٹڈ ہو، جو بھی ہو، اگر اس کی ٹینیور میں 1 سال رہ گیا ہے تو ایسی کیا چیز تھی کہ جس کی بنا پہ 1 سال پہلے آپ سب نے مل کے اس گورنمنٹ کو تو ٹاپل کر دیا، آج وہ سارے کرائسس، وہ سارے برڈن جو 8 مارچ سے پہلے ان کو فیس کرنے پڑ رہے تھے، وہ آج آپ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ پہلے میں آپ کا اس سوال، میں نے مراسلہ نہیں پڑھا ہے، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا انڈیویجول is so irresponsible to write what has been reported or what you're saying to me. یہ ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی نہیں ہے، اور میں نے خود لیڈ کیا ہے یہ چارج نو کانفیڈنس کا۔ مجھے تو کسی نے ایک کوکی کٹر بھی نہیں بھیجا ہے وہاں سے، کچھ ایک فون کال بھی نہیں آئی ہے مجھے کہ بھائی، اور نہیں تو میرے بہت پرانے جاننے والے ہیں اور اوور واشنگٹن، کسی نے ایک نے فون کر دیا ہوتا کہ بڑا اچھا ہوا آپ نے، یو ڈیڈ ویل۔ دیر از نو سچ تھنگ، ہی ہیز کریٹڈ دس، دس از اے پولیٹیکل myth that he is creating۔ امریکہ کو کیا اس وقت تو ان کے پاس رشین وار ہے، ان کی اپنی اکنامک ڈیبیکل ہے، ڈالر ویک ہو گیا ہے۔ ڈو دے ہیو دا ٹائم فار یو؟ دے ڈنٹ ہیو مچ ٹائم فار یو۔ جب میں پریزیڈنٹ تھا، جب they were sitting in Afghanistan, 5 times I went to them, 6 times I went to them, they didn't even do the Kerry Lugar dialogue with Kerry Lugar dialogue کر لیتے، وہ پیسے مجھے 3 بلین ملنے تھے، وہی نہیں ملے۔ تو اتنا سارے جہان کا درد ان کے جگر میں نہیں ہے، ہمیں اپنا جگر ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنی پالیسیز ٹھیک کرنی ہے۔ ہم we have to be independent and safe country, safe haven for the world to come and look at us as a world partner. ہوگا, but it's probably, it's not by a state department individual, it is your local کوئی بدا ہے, I don't remember. I can quote Obama now, but will that help? That's not a issue. He's made it into a political drama. Why will they want to, why didn't he call me up then? I know Biden. Biden is a friend of mine. The least تو یہ کرتا کہ مجھے فون تو کرتا کہ very well done. Brother, how are you? مجھے تو فون نہیں آیا. So that means کہ he is taking unnecessary political mileage from that, and some people are anti-American. I understand that. 40 سال جنگ ہوتی رہی ہمارے border پہ. Obviously there is a class of people who feel that American supremacy on this region or anywhere else is not in their, is not healthy for them. یہ تو بات سمجھ آتی ہے, that is possible. مگر یہ کہنا کہ وہ, they will be totally, when is the result then? Have I got IMF as yet? Have I got anything as yet from the Americans? Nothing. So, if that is all true, then the other thing should also be true. Na? Proof is in the pudding. کوئی میرے کو 10 billion کا پیکیج نہیں ملا ہے from the Americans. They are in economic issues themselves. آپ کو پتا ہے. You keep reading it. میرا پروفیشن تو جرنلزم نہیں ہے, مگر آپ کا تو ہے. So you read international news and now it's available.
एक ज़माना था हम BBC से सुना करते थे, 8 बजे आया करती थी ना शेयरबीन। तो अब तो फ़ोन डायल करो या TV डायल करो, हर चीज़ अवेलेबल है। उनके पार्लियामेंट की स्पीचेस आर अवेलेबल, देयर इकोनॉमिक पोजीशंस आर अवेलेबल, व्हाट आर दे स्पेंडिंग ऑन इज़ अवेलेबल। अभी तो उसने ने बिल गेट्स ने एक नई किताब लिखी है जिसमें कहता है कि ये जो कोरोना है, देयर आर अदर वायरसेस कमिंग आउट लाइक देम, सो वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट, सो वी हैव टू थिंक ऑफ दोज थिंग्स। पॉजिटिव स्टडीज करते हैं ना हम, नेगेटिव स्टडीज नहीं करते। वो क्या था? हाँ, ओके, नहीं पूरा हो रहा है या वो सिसक रहा है, सिसक रहा था, टेन्योर पूरा नहीं हो रहा था, सरकरात में था। हमने आज को उसको उठा के निकाल के बाहर भेजा कि तुम मत मारो, तुम अपने मरते मरते हमारी मुल्क को भी मार रहे हो। What was the reaction of who? Rational, straight. The country is drowning. I'm drowning. I have my nation here, my people here, my relatives here, everybody here. If Pakistan survives, I survive, you survive, everybody survives. If Pakistan doesn't survive, then we can be a no man's land. Tomorrow anything, civil war can break up. There are countries where civil war has happened for economical reasons. It has been seen. So we have to be careful. ज़फ़र साहब, कल इमरान खान ने एक जलसे को ख़िताब किया है। उन्होंने कहा है कि मैं सिंध को ज़रदारी से आज़ाद कराने के लिए जा रहा हूँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने सिंध को आप पे कब्ज़ा किया हुआ है, ज़मीनों को पानी दूसरों को नहीं है, आपकी ज़मीनों को पानी है, और जो भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है ज़मीनों का वो आपकी तरफ आप आ रहा है, तो आपसे निजात के लिए इमरान खान सिंध आने का उन्होंने ऐलान किया है। तो आप क्या कहेंगे सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कह सकता हूँ मैं? ये कहूँगा कि आप मुझे बताएं कि मैंने फतह की है या मुझे वोट दिया लोगों ने। बोलो खुद आके यहाँ इलेक्शन में खड़ा हो जाए, देखता हूँ मैं कितने लोग वोट देते हैं आपको। ये इस्लामाबाद में माइंडसेट है कि पीपल्स पार्टी जो है उसके अलावा किसी को वोट नहीं मिलता सिंध में। वो बात ये है कि हम खिदमत इतनी करते हैं, इससे पहले कि आदमी सोचे, इससे पहले कि बच्चा सोचे, हम उसकी पहले ही ज़रूरतों पे पूरा उतरते हैं। अभी मैंने CM सिंध से बात की थी कल परसों कि एक मुझे लोन मिल रहा है कोरिया से, सॉफ्ट लोन सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसमें मैंने 2 प्रोजेक्ट्स अपने डलवाने। एक बनेगा मिठी में, डिप्लो में, वहाँ स्टूडेंट्स जिसे कहते हैं ना प्रॉपर हॉस्पिटल विद ए यूनिवर्सिटी, विद ए नर्सिंग यूनिवर्सिटी, एक वहाँ बनेगा। एक सकरन में बनाएंगे, बिकॉज सकरन इज़ ऑन द नेशनल हाईवे, वहाँ मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं। तो वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। नाउ नोबडी हैज़ आस्क्ड मी or told me to do all these things. I think of them myself, and it is my business to think. सॉरी, जरदारी साहब, अभी आपने एक इकोनॉमिक रिवाइवल का एक प्लान दिया है, आप लोगों को रिलीफ मैंने अटैच किया है जी, और अगले इलेक्शन के बारे में भी आपने अपना माइंड बताया है। क्या बेहतर होता कि आपके साथ कोलिशन पार्टनर्स बैठे होते आज, ताकि ये लगता कि ये न्यू गवर्नमेंट का कंबाइंड विजन है? नहीं, मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं तो आपके प्यार में आया हूं, आपसे मिलने आया हूं कि बड़ा अरसा हो गया मैंने कराची के जर्नलिस्ट से मिला नहीं, उठा नहीं, शक्लें नहीं देखी। वो शक्लें जो मेरे साथ जेल में थी उनको नहीं मैंने देखा। कोई कहाँ का एंकर बन गया, कोई कहाँ का एंकर बन गया, मैं पीछे रह गया हूँ, तो उनको मिलने आया। थैंक यू। किया, मेहरबानी आपकी, ऐलान किया, इसके लिए मेहरबानी आपकी। मेरा तारुफ फर्ज है। दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि इमरान खान को बख्शिश देने के लिए
मलिकात समेत खबरें आई थी, आपके किन किन दोस्तों ने आपसे रब्ता किया कि इसको छोड़ दें, चलने दें? और दूसरा ये सवाल है, आपने कहा कि भाजपा को सल्यूट करने का दिल करता है, फौजी जवानों को हम सब सल्यूट करते हैं जो बॉर्डर पर हैं। फैज हमीद के मामले पर कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसने बनाई है, क्या वो न्यूट्रल हो गए? उसको भी सलाम करने का दिल करता है या नहीं? कौन, किसने बनाई है? प्लीज जवाब देने से कहा जाता था कि पीटीआई आपके इत्तेहाद मौजूदा कहते थे कि पीटीआई की हुकूमत उसने बनाई। किसने? उसने फैज हमीद ने, फैज हमीद ने। फैज हमीद ने। फैज हमीद तो बेचारा खुद ही लाइन है।